ہیلو فرینڈس، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ نیٹ فلکس اپنی موویز اور ٹی وی شوز دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو آپ میں سے موسٹلی لوگوں کا یہی آنسر ہوگا کہ انہوں نے نیٹ فلکس پہ موویز دیکھنے کے لیے بیسک یا پھر اسٹینڈرڈ کا یا پھر الٹرا پریمیم کا پلان خریدا ہوا ہوگا۔ کیونکہ یہ ایک ڈیجیٹل ایرا ہے اور او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے بالکل ریولوشنائز کر دیا کہ کس طرح ہم انٹرٹینمنٹ والے کانٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز نے بہت جلدی اپنی پاپولیرٹی گین کی ہے، جس کی وجہ سے ان میں ڈفرینٹ کائنڈ آف موویز، ٹی وی شوز یا پھر کوئی ایکسکلوسیو کانٹینٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انہوں نے میڈیا لینڈسکیپ کو ڈومینیٹ کیا ہے، ہمارے اندر ایک کویسچن آتا ہے کہ آخر او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ارن کیسے کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی کچھ اسٹریٹجیز کو جانیں گے کہ یہ کیسے اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور کیا کیا ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اپنا ریونیو جنریشن میں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈیفینیشن۔ اب ہمیں او ٹی ٹی پلیٹ فارم کے ریونیو کو جاننے سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ آخر او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہوتے کیا ہیں۔ او ٹی ٹی پلیٹ فارم کا مطلب ہوتا ہے اوور دا ٹاپ پلیٹ فارمز، اور ان کو ہم اسٹریمنگ سروسز کہتے ہیں۔ یہ وہ والی اسٹریمنگ سروسز ہیں جو ہمیں ویڈیو اور آڈیو اور ویژول کانٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اب اس میں کوئی ڈسٹریبیوٹیو چینل جیسا کہ کیبل یا پھر سیٹلائٹ ٹی وی انکلوڈ نہیں ہوتی ہے، ان کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ یوزر کو انٹرنیٹ کے تھرو ویڈیو یا پھر آڈیو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اب ان پاپولر نیمز میں آتے ہیں جیسے کہ نیٹ فلکس ہے، امیزون پرائم ویڈیو ہے یا پھر ڈسنی پلس وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے ریونیو ماڈل آف او ٹی ٹی پلیٹ فارمز۔ اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سبسکرپشن بیسڈ۔ سبسکرپشن بیسڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یوزر کو پلیٹ فارم کی لائبریری میں موجود ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے سبسکرپشن فی دینی پڑتی ہے۔ اس سبسکرپشن فی میں وہ انلمیٹڈ موویز اور ٹی وی شوز دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ کائنڈ آف ویرائٹیز بھی ہوتی ہیں جیسا کہ بیسک پلان یا پھر اسٹینڈرڈ یا پھر پریمیم پلان۔ اب اس میں ہر ایک کی ڈفرینٹ بینیفٹس ہوتے ہیں جیسا کہ ویڈیو کوالٹی یا پھر آف لائن ڈاؤن لوڈس وغیرہ۔ سبسکرائبر ریٹینشن کو مینٹین کرنے کے لیے او ٹی ٹی پلیٹ فارم کو بہت سی اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہیں، جیسا کہ پرسنلائزڈ ریکمنڈیشن یا پھر ایکسکلوسیو ریلیزز جو کہ یوزر کو انگیج رکھیں اور سبسکرائب رکھیں اس پلیٹ فارم پہ۔ نمبر 2 پہ ہے ایڈورٹیزنگ بیسڈ ریونیو ماڈل۔ او ٹی ٹی پلیٹ فارم اپنا ریونیو ایڈ سے بھی جنریٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کو وہ وقت تو یاد ہوگا جب ہم اپنی سیٹلائٹ ٹی ویز پہ موویز یا پھر ٹی وی شوز دیکھتے تھے، اس میں ایک اسپیسیفک وقت کے بعد بریک آ جاتا تھا جس میں کوئی کمرشل ایڈ بریکس چلتے تھے۔ انہی ایڈ سے جو چینل ہوتا تھا اس کو اپنا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا۔ وہی والا سسٹم یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ ایڈ کی ڈفرینٹ فارمیٹس ہوتے ہیں جیسے کہ پری رول، مڈ رول یا پھر پوسٹ رول، یا پھر ہم ان کو بیفور، ڈیورنگ اور آفٹر دا کانٹینٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں اکثر نیٹو ایڈز، اسپانسرڈ ایڈز یا پھر کوئی پروڈکٹ کی پلیسمنٹ جو کہ یوزر کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہو۔ نیکسٹ چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ٹارگیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ۔ اس میں مین ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یوزر کا ڈیٹا انالائز کر کے اس کے پریفرنسز، ویونگ ہیبٹس اور ڈیموگرافک انفارمیشن کو ایکسیس کر کے اس کو اپنے انٹرسٹ کے ریلیٹڈ کانٹینٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس سے اس کی افیکٹونیس انکریز ہوتی ہے اور وہ پلیٹ فارم کو زیادہ ٹائم دیتا ہے۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس جو تھرڈ میتھڈ ہے وہ ہے ٹرانزیکشنل ریونیو ماڈل۔ ٹرانزیکشنل ریونیو ماڈل میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک پے پر ویو اور ایک رینٹل یا پھر پرچیزز۔ پے پر ویو میں یہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ کو جو اسپیسیفک لائیو ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہ اسپورٹنگ ایونٹ، کنسرٹ یا پھر کوئی ٹائم سینسیٹیو براڈ کاسٹ وغیرہ، ان کو ایکسیس کرنے کے لیے ون ٹائم فی ہی دینی پڑتی ہے۔ یوزر سے یہ فی ہر انڈیویجول ایونٹ کے لیے لی جاتی ہے جو کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہے رینٹل اور پرچیزز۔ اب او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈفرینٹ کائنڈ آف رینٹس پہ بھی موویز دیتی ہیں، ٹی وی شوز، یا پھر پرماننٹلی ان کو پرچیز کرنا پڑتا ہے کوئی ڈیجیٹل کانٹینٹ، اور یہ اکثر ویسے ہوتا ہے جب ہم او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے کسی دوسرے او ٹی ٹی پلیٹ فارم کا کانٹینٹ کنزیوم کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم امیزون پرائم ویڈیو پہ نیٹ فلکس کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی رینٹ لینا پڑے گا یا پھر اس کو پرماننٹلی پرچیز کرنا پڑے گا، تبھی ہم اپنے من پسندیدہ کانٹینٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اوریجنل کانٹینٹ پروڈکشن۔ اوریجنل کانٹینٹ پروڈکشن میں ان کی کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جیسے کہ اپنا ایکسکلوسیو کانٹینٹ بنانا، ہائی کوالٹی شوز اور موویز کریٹ کرنا، جس سے پلیٹ فارم نئے سبسکرائبر اٹریکٹ کرتا ہے اور جو پرانے سبسکرائبر ہوتے ہیں ان کی ریٹینیبلٹی کو بھی انکریز کر دیتا ہے۔ اب سیکنڈ پہ ہے کانٹینٹ لائسنسنگ۔ اس میں یہ آتا ہے کہ جو کانٹینٹ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ان سے کانٹینٹ کو لیا جاتا ہے اور پھر ان کو ان کے بدلے میں پیمنٹ دی جاتی ہے۔ لائسنس ایگریمنٹ بھی اس میں اکثر انوالو ہوتی ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے کانٹینٹ جو لائبریری ہوتی ہے وہ اس کو انکریز کر دیتے ہیں۔ اب جو او ٹی ٹی پلیٹ فارم کو اپنے ریونیو جنریشن میں مین چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ بیسیکلی 2-3 ہیں۔ فار ایگزامپل پہلے میں تو یہ ہے کہ کمپٹیشن جو ہے وہ بہت انکریز کر گیا، یعنی کہ نمبر آف او ٹی ٹی پلیٹ فارم بہت انکریز کر گیا۔ فار ایگزامپل نیٹ فلکس، ڈسنی پلس، پرائم ویڈیو، ہاٹ اسٹار اینڈ بہت سے دیگر کچھ۔
سو کمپٹیشن بہت انکریز کر گیا. ان کو مارکیٹ میں ریٹین رکھنے کے لیے نئی جو شوز ہیں, جو موویز ہیں, ان کو پروڈیوس کرنا پڑتا ہے. اور سیکنڈلی جو ہے وہ ہے ایڈ بلاکنگ سافٹ ویئر. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ بیسڈ ریونیو ماڈلز ہیں ان پہ ایک بریک لگ جاتی ہے, کیونکہ ایڈ بلاکنگ سافٹ ویئر ایڈز کو بلاک کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ایڈز نہیں چل پاتے, اور ایڈز نہ چلنے کی وجہ سے کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا. ان چیلنجز کے اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی انڈسٹری ایک بہت ہی بڑی انڈسٹری ہے. اس کی اسٹریمنگ کانٹینٹ جو کہ کنٹینیوسلی انکریز ہی کر رہی ہے. اب او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کیا کرتے ہیں, پارٹنرشپس کرتے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپینشن وغیرہ بھی سم ٹائمز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی ایک کنٹری میں اسپیسیفک لانچ کیا گیا, پھر اس کو انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی لانچ کر دیا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز اب اس دنیا میں یا پھر اس ڈیجیٹل دور میں بہت ہی اپنی ویلیو کو انکریز کر رہے ہیں. سو دیٹس فار ٹوڈیز ویڈیو. اب ملتے ہیں